بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو اگر تحفظ، عزت اور رتبہ چاہیے تو یہ صرف اور صرف اسلام ہی اسے دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر لیسا ایک امریکی لیڈی ڈاکٹر ہیں، لگ بھگ 30 برس قبل مسلمان ہوئیں اور معروف مبلغہ ہیں۔ یہ اسلام پر حقوق نسواں کے حوالے سے لگنے والے الزامات کے دندان شکن جواب دینے کے سلسلے میں خاصی معروف ہیں۔ ان کے ایک لیکچر کے اختتام پر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے ایک ایسا مذہب کیوں قبول کیا جو عورت کو مرد سے کم تر حقوق دیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو جس مذہب کو قبول کیا وہ عورت کو مرد سے زیادہ حق دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا صرف 2 مثالوں سے سمجھ لیجئے۔ پہلی یہ کہ اسلام نے مجھے فکر معاش سے آزاد رکھا ہے، یہ میرے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے سارے خرچے پورے کرے۔ فکر معاش سے بڑا کوئی دنیاوی بوجھ نہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم خواتین کو اس سے مکمل بری و ذمہ رکھا ہے۔ شادی سے قبل یہ ہمارے باپ کی ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد ہمارے شوہر کی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر میری ملکیت میں سرمایہ یا پراپرٹی وغیرہ ہو تو اسلام کہتا ہے کہ یہ صرف تمہارا ہے، تمہارے شوہر کا اس میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ میرے شوہر کو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے کمایا اور بچا رکھا ہے یہ صرف تمہارا نہیں بلکہ تمہاری بیوی کا بھی اس میں حق ہے۔ اب بات کرتے ہیں حقوق نسواں کے دعوے داروں کی۔ امریکہ میں خواتین کو جائیداد خریدنے کا حق پہلی مرتبہ سن 1839 میں ملنا شروع ہوا، جب چند ایک امریکی ریاستوں نے شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہر کے ساتھ پراپرٹی میں حق ملکیت کا اختیار دینے کے لیے قانون سازی شروع کی۔ امریکہ میں خواتین کو ووٹنگ کا حق پہلی مرتبہ سن 1920 میں ملا۔ اس سے قبل خواتین کو ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ دوسری طرف اسلام نے 1400 سال قبل عورت کو نہ صرف اپنے باپ، شوہر، بھائی اور اولاد کی پراپرٹی میں حصہ دار بنایا بلکہ خاوند کے لیے عورت کا حق مہر مقرر کر کے اسے پہلی فرصت میں ادا کرنے کا بھی حکم فرما دیا۔ اسی طرح عورت کا حق گواہی بھی 1400 سال قبل قرآن میں طے کر دیا گیا۔ اگر عورت کی گواہی عادی رکھی گئی تو اسے معاش کی ذمہ داریوں سے بھی مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا، اور یہ ذمہ داری مکمل طور پر اس کے باپ، شوہر، بھائی پر عائد کر دی گئی۔ اگر امریکہ میں آج سے 100 سال قبل تک عورت کو ووٹ تک ڈالنے کی اجازت نہیں تھی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1400 سال قبل مغربی معاشرے میں عورت کا کس طرح استحصال ہوتا ہوگا۔ یہ اسلام ہی تھا کہ جس نے عرب جیسے مردانہ حاکمیت والے معاشرے میں عورتوں کو بلند مقام عطا فرمایا، انہیں وراثت میں حصہ دیا اور ان کے نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کو دی۔ عورت کو جو عزت و مرتبہ اور مقام دین اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب، معاشرت اور قانون نہیں دے سکا۔ خواتین کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی دینی خطوط پر تربیت کو یقینی بنائیں تاکہ وہ جب کسی دوسرے کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لائیں تو اس کے حقوق سے آگاہ ہوں اور انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عورت کو اگر تحفظ، عزت اور رتبہ چاہیے تو یہ صرف اور صرف اسلام ہی اسے دے سکتا ہے۔